محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، کیا آپ اپنے خاندانی معاملات میں کسی اچھے رشتے، نیک رشتے کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں، خواہ بیٹی ہے یا بیٹا، اس کے رشتے کی تلاش میں پریشانی کا شکار ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ہمارا یہ وظیفہ، ہماری یہ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ سامعین گرامی، اس دنیا کے اندر آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی ازدواجی رشتے میں اپنے بچوں کو باندھنا، ان کی شادی کروا کر کسی اچھے گھر میں بیانا یا کسی اچھے گھر سے رشتہ اپنے بچوں کے لیے لے کر آنا، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ جدید سماجی تحقیق اور جدید تحقیق کے مطابق اس وقت معاشرے کے اندر جو بیوہ خواتین ہیں یا نوجوان لڑکیاں، ان کا تناسب جو ہے لڑکوں یعنی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس طور پر کہ اگر ایک مرد 5 نکاح یا 6 نکاح بھی کرے، یعنی کہ شریعت مطالعہ کے اندر 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن گراف اس حد تک ہے، زیادہ ہے کہ 4 نکاح کر بھی معاشرے کے اندر عورتیں پھر بھی بچ جاتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں ان کو یا تو صحیح معیار کا رشتہ نہیں ملتا، کیوں کہ جو پسند، جو چاہت یا جو کوالٹی وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس پسند کا پہلے تو رشتہ ملتا ہی نہیں۔ اگر رشتہ مل بھی جائے تو ان کو پسند نہیں آتا، جب پسند آ جائے تو جن کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو پسند نہیں آتا۔ اس طور پر کہ وہ مہمان آتے ہیں، آ کر رشتے والی جگہ پر وہ دیکھتے ہیں رشتے کو، کھانا کھا کر، چائے پی کر، ڈکار مار کر چلے جاتے ہیں۔ اگلے ٹائم نہ ان کا جواب آتا ہے، نہ ان کو اتنی جسارت ہوتی ہے رشتہ ڈھونڈنے والوں کو یا دینے والوں کو کہ دوبارہ اس کی پوچھ سکیں، طلب کر سکیں، کیوں کہ اس کو اپنا جو ہے عزت مجروح سمجھتے ہیں۔ تو یہ سامعین گرامی، یہ بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو رشتے کے صحیح معیار ہونے کے لیے یا بہترین رشتے ہونے کے لیے اتنے زیادہ لمبے جھنجھٹ یا زیادہ جو ہے کھینچا تانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی 2-3 کوالٹیز ہیں جو کہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ وہ کوالٹیز ہیں، جہاں پر بھی آپ رشتہ کریں، وہ لوگ، خاندان یا اسپیشلی جو رشتہ آپ کر رہے ہیں، جس لڑکی سے، لڑکی کا یا جس لڑکے کے ساتھ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اعلی اخلاق کا مالک ہو۔ یہ جو ہے بنیادی کرائٹیریا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جس قدر ہو سکے تعلیم یافتہ ہو، جتنا ممکن ہو سکے تعلیم یافتہ سے مراد کسی ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ تربیت، بہترین تربیت اور خصوصیات کا وہ رشتہ حامل ہونا چاہیے۔ اور تیسری کوالٹی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر بھی کسی لمبے چوڑے کرائٹیریا کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص تقویٰ اور پرہیزگاری کے معیار پر پورا اترنا چاہتا ہے تو اپنے معاملات درست کر لے۔ یہ 2-3 کوالٹیز ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہ کوالٹیز مختصر ہونے کے باوجود بھی سب سے بڑا معاشرے کا آج کا مسئلہ یہی ہے کہ اچھے رشتوں کا نام ملنا۔ تو آج ہم جو وظیفہ آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں، سامنے لے کر آئے ہیں، وہ انتہائی آسان ہے۔ سامعین گرامی، آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اس وقت تک آپ کو اچھا رشتہ مل نہیں جاتا۔ کیوں کہ وظیفے کی پابندی یا وظیفے کا جو ہے قابل عمل ہونا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ جس چیز کے لیے طلب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ دعا میں اپنے تسلسل پیدا کریں۔ تو آپ نے پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اس وظیفے سے بھی پہلے ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا، فرائض کا پابند بنانا۔ عام انسان کی زندگی میں فرائض کی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، جس میں جو ہے فرائض میں سب سے جو بنیادی چیز ہے جو ہر انسان کو لازم ہے ہمارے معاشرے میں، وہ نماز ہے۔ کلمہ اس نے آلریڈی پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور حج کا وہ حامل نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی مال و دولت اس کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ 100 میں سے 5% طبقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پیچھے نماز رہ جاتی ہے فرائض میں۔
جو عبادات کی میں بات کر رہا ہوں، تو عبادات میں آپ نے نماز کی پابندی کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کی پابندی سے آپ کو کیسے رشتے مل سکتے ہیں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دعا کو اس وظیفہ کی برکت سے قبول فرمائے گا۔ یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اور اللہ پاک سے مانگنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے نماز۔ آپ نماز میں اللہ پاک کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وسجد وقترب، یعنی کہ تو نماز میں تو کیا کر، سجدہ کر، لہٰذا تو اللہ پاک کو قرب حاصل کرے گا۔ یہ جو ہے 30ویں پارے میں شاید یہ آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو بیان فرمایا ترجمہ۔ تو آپ نے اگر وظیفہ کرنا ہے یا کوئی بھی دعا مانگنی ہے تو نماز کو لازم کرو۔ سامعین گرامی، نماز پڑھیں گے آپ کی حاجات آلریڈی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نماز میں اللہ پاک کے قریب ہوں گے۔ جب قریب ہوں گے تو آپ اپنے رب سے مانگیں گے بہت قریب میں، لہٰذا نماز کو لازم پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہے اگر عقلی طور پر بھی دیکھیں تو نماز کا پڑھنا آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی کسی شخص سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو بار بار جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے رقم مانگتے ہیں، بار بار اس کو فون کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی چیز گھر میں جا کر مانگتے ہیں تو بار بار اس کو دروازے پر جا کر ناپ کرتے ہیں اس کو۔ وہ گھر والے کہتے ہیں یار یہ واقعی مستحق ہوگا، اس وجہ سے یہ مانگ رہا ہے، مستحق ہوگا، لہٰذا وہ آپ کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ دنیاوی چیز مانگنے کے لیے کسی کا در بار بار کھٹکھٹاتے ہیں تو جو ہے اپنے اچھے رشتے کے لیے اور اچھی سماجی زندگی کے بعد اچھی آخرت کی فکر کے لیے اگر آپ اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، یا کسی بھی چاہت کے لیے آپ جو ہے نیک کام کے لیے اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے کوئی دعا کی امید رکھتے ہیں کہ وہ پوری ہو، تو اللہ پاک کے قریب ہو جائیں اور نماز کی ادائیگی کریں۔ جب نماز کی ادائیگی کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے کام آپ کا بن جائے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سامعین گرامی، یہ جو باتیں میں نے آپ کو کی، تمہید باندھی، اسی وجہ سے کی تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ جائے۔ انتہائی آسان وظیفہ ہے، آپ نے عاجزی اور انکساری سے اپنے رب سے مانگنا ہے، اور دو الفاظ ہیں، اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، وہ دو الفاظ ہیں یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم۔ یہ آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے درود شریف پڑھنی ہے 3 بار، درود ابراہیمی، اور آخر میں آپ نے یعنی کہ یا لطیف یا حلیم 313 بار آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں گے 3 بار۔ تو یہ وظیفہ ہے، انتہائی آسان ہے، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ میں حلم اور بردباری پیدا کریں، انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں، اور جو اپنی چاہت ہے وہ دل میں رکھ کے مانگیں۔ اور وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی وقت آپ خلوت میں ہو کر، تنہائی میں ہو کر، آپ یا کسی نماز کے بعد مسجد میں آپ ویسے بھی تنہائی میں ہیں، گھر کے بھی کسی گوشے میں سیٹ پر ہو کر آپ مسلے پر بیٹھ کر ہی درود ابراہیمی پڑھیں 3 بار، اور اس کے بعد 313 بار آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم۔ اس نام کے اندر ہی نیچے کمنٹ لازمی کیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس بات سے پریشان نہ ہوئیے گا کہ آپ کو کوئی کام نہیں ہوگا۔ کامل یقین آپ اللہ پاک پر رکھیں گے، کام آپ کے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔